بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے احکام۔ اب یہاں سے جو شخص معذور ہو، جس کو کوئی عذر لاحق ہو، تو اس کی طہارت کا کیا طریقہ ہے، وہ طہارت کیسے حاصل کرے گا، اس حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، جس کو ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کوئی ساعت بہنا بند نہیں ہوتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے، اس کے سوا اگر کوئی اور بات ایسی پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو جاتا رہے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا، تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کی خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پاخانہ پیشاب گئی یا سوئی چبھ گئی، اس سے خون نکل پڑا، تو وضو جاتا رہا، پھر وضو کرے۔ جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اور اس وضو سے فرض، نفل جو نماز چاہے پڑھے۔ یہ معذور کا حکم جو ہے وہ بتا دیا۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ جس کو کوئی عذر لاحق ہو، تو آسان لفظوں میں آگے بات آ رہی ہے۔ معذور کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہے، مثلا نکسیر پھوٹ رہی ہے، مثلا کسی بدن سے مسلسل خون نکل رہا ہے، یا انسان کو اور قطرے آ رہے ہیں وغیرہ ذالک، تو یہ اگر مسلسل ایسی بیماری ہے کہ پوری ایک نماز کا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ انسان کو اتنی بھی فرصت نہ ملے جس میں وہ فرض نماز پڑھ سکے۔ مثلا ہم فرض نماز 4 رکعتیں ہیں ظہر کی، سنتوں کو چھوڑ کر اس میں 5 منٹ مثال کے طور پر لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیماری مسلسل آ رہی ہے، نکسیر مسلسل پھوٹ رہی ہے، یہ 5 منٹ کا وقت بھی بیان میں نہیں ہوتا۔ اس طرح پوری نماز کا وقت گزر گیا، تو اب ایسا شخص جو ہے نا وہ معذور کہلاتا ہے، یہ معذور ہو گیا۔ اب وہ شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے۔ اب اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ بیماری آ رہی ہے، وضو اس کا برقرار ہے۔ البتہ جب اگر کوئی اور وضو کو توڑنے والی چیز پائی گئی، مثلا نکسیر پھوٹ رہی ہے نا، تو کسی اور جگہ سے خون نکلا یا اس نے پیشاب کر لیا، تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن جس بیماری کی وجہ سے یہ شخص معذور ہے، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک پوری نماز کا وقت ایسے گزرنا شرط ہے، اس کے بعد معذور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر فجر کے وقت وضو کیا تو آفتاب نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسرا وضو کرنا چاہیے، اور جب آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ نماز کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے
تو یہ اور بات ہے۔ اب اس شخص کا وضو کب ٹوٹے گا؟ اس میں مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا اس نے جو وضو کر لیا نا، اب اگلے نماز کے وقت کے لیے اس لیے دوسرا وضو اس کو کرنا پڑے گا، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کا وضو ٹوٹتا کب ہے؟ وقت نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے یا وقت داخل ہونے سے؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس طرح امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ، یہ دونوں بڑے امام گزرے ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ وقت داخل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اختیار کیا ہے نا، تو اگر کسی نے فجر کے لیے وضو کر لیا، اب فجر آفتاب طلوع آفتاب ہو گیا تو فجر کا وقت تو نکل گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت چونکہ نکل گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے، امام ظفر رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، جب تک زوال کا وقت گزر کر زور کا وقت داخل نہیں ہوتا اس وقت تک اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو برقرار ہے۔ یعنی وہ شخص اس وضو سے دوسرے حضرات کے ہاں چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں اور نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، طلوع آفتاب ہو گیا، چونکہ فجر کا وقت نکل چکا، اس لیے اس کا وضو خود بخود ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے طلوع آفتاب کے بعد وضو کر لیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ ابھی تک اس پر کوئی کسی نماز کا وقت نکل چکا اور نہیں پایا گیا۔ ظہر کا وقت داخل تو ہوا ہے لیکن کسی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، اس لیے اس کا وضو برقرار ہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل جائے، عصر کا وقت داخل ہو جائے، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کہ ظہر کا وقت نکل گیا نا تو نکل نہ پایا گا۔ جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ، امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، وقت ان کا وقت داخل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، وقت داخل ہونا پایا گیا، اس لیے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ کہ جو ہے نا مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وقت نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کی ایسا زخم تھا کہ ہر دم بہا کرتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ معذور بنا ہے نا، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی جائے اسے ٹوٹ جائے گا۔ مثلا ایک زخم ہے، وہ بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ معذور بن گیا، تو اس کے بہنے سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کہیں اور زخم ہو جائے، اس سے خون نکلے تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون برابر بہے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں طہارت سے نماز پڑھ سکی ہو تو اس کو معذور نہ کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ لگاویں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو طہارت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ معذور ہو گئی، اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر وقت نیا وضو کر لیا کرے۔ پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت خون بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے وقت بند رہے تو بھی معذور باقی رہے گی۔ ہاں اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہی،
اب اس کا حکم یہ ہے کہ جے دفعہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ اچھا جی، تو ایک تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسلسل اس طرح بہنا شرط ہے کہ فرض نماز کا وقت بھی نہ ملے انسان کو جیسے پڑھ سکے، شروع میں ہم نے بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کہا نا کہ مسلسل اس طرح پوری نماز کا وقت بہے زخم، تو بس ایک نماز کا وقت، پورا نماز کا وقت بہنا شرط ہے۔ اس کے بعد اگلی جو نمازیں ہیں ان اوقات میں اس طرح بہنا شرط نہیں ہے، لیکن اگر اگلی نماز کا وقت آیا نا اس میں ایک دفعہ بھی بس یہ زخم بہہ گیا تو یہ معذور کہلائے گا شخص، ٹھیک ہے نا۔ اب بس وہی حکم ہے کہ نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے، اب اس وضو سے انسان فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قضا نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، سجدہ شکر بھی کر سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ اگلی نماز میں بس ایک دفعہ نماز کے وقت میں آنا شرط ہے، بس ایک دفعہ آ جائے تو معذور ہے۔ البتہ اگر ایسا ہو جائے کہ پوری ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جائے کہ ایک دفعہ بھی بیماری نہ آئے، ایک دفعہ بھی نہ آئے، پوری نماز کا وقت گزر، اب عذر ختم ہو گیا، اب یہ معذور نہ رہا، اب وہ معذور بننے کے لیے پھر سے جو ہے نا اس طرح ایک مسلسل نماز کا وقت جو ہے نا بہنا شرط ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، ظہر کا وقت کچھ ہو لیا تھا تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو آخر وقت تک انتظار کرے، اگر بند ہو جائے تو خیر، نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے پورے وقت میں اسی طرح بہے کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے، اور اگر عصر کے وقت کے اندر بند ہو گیا تو معذور نہیں ہے، جو نماز اتنے وقت میں پڑھی ہے وہ درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھے۔ دیکھیے ہم نے عرض کیا کہ پورے ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جائے کہ مسلسل بہتر ہے۔ اگر انہوں نے کہا اگر ظہر کا کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ بیماری شروع ہو گئی تو کہتے ہیں انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت گزرنے سے پہلے یہ بند ہو جائے، اگر نہ بند ہو تو پھر وضو کر کے اسی طرح پڑھیں۔ لیکن ابھی اس پر معذوری کا حکم نہیں لگائیں گے، معذوری کا حکم تب لگائیں گے جب عصر کا وقت پورا اس طرح گزر جائے، اس لیے کہ یہ بیماری شروع ہوئی تھی جب کہ کچھ وقت گزر چکا تھا، اور ہم نے عرض کیا کہ پورے کی نماز کا وقت اس طرح گزرنا ضروری ہے، اس میں کچھ حصہ گزر گیا نا تو پوری نماز کا وقت اس حالت میں نہیں گزرا، اس لیے معذور جو ہے نا تب کہلائے گا یہ شخص جب عصر کا وقت پورا اس طرح جو ہے نا وہ گزر جائے۔ اس کے بعد اگر عصر کے بعد کچھ دیر اس طرح بیماری آئی اور اس نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی تو یہ پھر بند ہو گئی تو دونوں نمازوں جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دونوں کی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اب معذور ہوا نہیں، تو معذور نہیں ہوا اور اس کا زخم بہہ رہا تھا، اس نے اس وقت میں نماز پڑھی ہے، وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ ان نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 6، ایسی معذور نے پیشاب پخانہ کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تو اس وقت خون بند تھا، جب وضو کر چکی تب خون آیا تو اس خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضو نکسیر وغیرہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، پہلے ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر یہ خون کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو دیکھو اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ بھرے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے، اگر 1 روپے سے بڑھ جائے تو بے دھوئے نماز
نہ ہوگی۔ اچھا وضو کا تو انہوں نے فرما دیا نا، اب جگہ دھونا، کپڑے دھونے کا کیا حکم ہے، جگہ دھونے کا، جسم دھونے کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے مسلسل بہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز کے اندر پھر کپڑے جسم وغیرہ خراب ہو جائے، تو صورت میں بس جیسے لگا ہوا ہے خون وغیرہ کپڑوں پر، انہی کپڑوں کے ساتھ پڑھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر جو ہے نا اتنی دیر جو ہے اس کے پاس کہ نماز انسان پڑھ سکتا ہے، اتنی دیر میں نہیں آتا، ایک دفعہ معذور بن گیا، اب دوبارہ اتنی کثرت سے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اب کپڑے پہ دھونے پڑیں گے۔ اگر درہم سے ایک ہتھیلی سے کم ہے، ہتھیلی کی مقدار سے کم ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ویسے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہتھیلی کے مقدار سے زیادہ ہے، خون وغیرہ لگا ہوا ہے، تو صورت میں اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یعنی جس میں ہم پانی ڈالیں نا، جتنی مقدار میں پانی گرتا نہیں ہے اتنے، اب یہاں پہ پانی ڈالیں گے نا تو یہاں تک تو پانی گرے گا نہیں، یہاں آ جائے گا تو گرنا شروع ہو جائے گا، تو یہ جو مقدار ہے نا، جو گہرائی ہے، یہ اصل درہم ہوتا تھا، یہ درہم کی مقدار ہے جی۔ دے نجاست غلیظہ کے لیے، ابھی آگے بات آ رہی، نجاست غلیظہ کے لیے۔ نجاست خفیفہ جو ہے نا، وہ جس عضو کو رک جائے اس کا 1/4، 1/4، 1/4 معاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1/4 سے کم ہو، 1/4 سے کم ہو نجاست خفیفہ، تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نجاست غلیظہ کے بارے میں۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے، بعد مسائل آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا غسل کا بیان، مسئلہ نمبر 1، غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئے ہاتھ، اور استنجا کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کرے، اور اگر کسی پتھر وغیرہ پر غسل کرتی ہو تو وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پھر بھر جاویں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈال لے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈال لے، اسی طرح کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پھر پاؤں دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لی ہو تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ یہ اب غسل کا بیان شروع ہو گیا، غسل کا طریقہ بتائیں گے۔ تو غسل کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح جو ہے نا وہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد استنجا کر لیں، اور استنجا کرنے کے بعد جہاں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ سر پر، 3 دفعہ دائیں طرف آتے تب بائیں طرف۔ یہ کہا کہ پاؤں بعد میں دھوئے۔ پہلے زمانے میں اصل میں جو غسل خانے وغیرہ ہوتے تھے نا وہ کچے ہوتے تھے، پانی وہاں پر کھڑا ہوتا تھا، غسل کر رہے پانی کھڑا ہو رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیر دھونے کی اس وقت دھونے کا فائدہ نہیں تھا۔ دھوئے تو پھر پانی تو کھڑا ہے، پھر گندے ہو گئے، تو اس کے بارے میں پھر انسان یہ حکم تھا کہ سائڈ پہ ہو کر اس کے بعد اپنے پاؤں دھوئے۔ لیکن آج کل غسل خانے جو ہے نا وہ کچے نہیں ہوتے، پکے ہوتے فرش، اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پاؤں بھی دھونے چاہیے، اب پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ جو 3 دفعہ کا مسئلہ ہے بائیں یا دائیں، اب تو شاور ہے اوپر سے، ہاں بس یہ تو بہتر ہے نا۔ اصل جو ہے نا وہ اصل تو ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، پانی پہنچانا شرط ہے، یہ فرض نہیں۔ فرائض جو ہے نا وہاں 11 3 صرف، یہ فرض نہیں ہے، بہتر ہے، سننا طریقہ ہے اس طرح کیا ہے۔
اگر اس طرح نہ بھی ہو جائے تو بھی غسل ہو جائے گا. 3 فرائض اور ہیں, یہ فرض نہیں ہے, وہ آگے آ رہے ہیں. مسئلہ نمبر 2, پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیوے, تب پانی بہاوے, تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے, کہیں سوکھا نہ رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے نا تو پھر وہ پانی اچھی طرح اس پر بہتا ہے, کہیں کھڑا نہیں ہوتا, کہیں جگہ سوکھی نہ رہ جائے. مسئلہ نمبر 3, غسل کا طریقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا سنت کے موافق ہے. اس میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ بے ان کے غسل درست نہیں ہوتا, آدمی ناپاک رہتا ہے, اور بعض چیزیں سنت ہیں ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے, اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے. فرض فقط 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. نمبر 2, ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے. نمبر 3, سارے بدن پر پانی پہنچانا. یہ 3 فرض ہے بس غسل میں. کلی کرنا اچھی طرح, اس کا خیال رکھا جائے کہ پانی پہنچنا چاہیے منہ میں, ہر جگہ پہنچ جائے. اور نمبر 2, ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے. یہ نرم حصہ ہی ہے, یہاں تک نرم حصہ ہے, بس یہاں تک. بعض لوگ اس میں نا مبالغہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں تک پانی لے جاتے ہیں, وہ انسان کھانسنا شروع کر دیتا ہے. یہ مبالغہ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نرم حصہ ہے, یہ بس نرم حصہ, یہاں تک پانی غسل میں پہنچانا کافی ہے. تھوڑا سا یوں کریں گے پہنچ جائے گا بس انگلی کے ساتھ. مزید جو ہے نا وہ اوپر لے جانا اس کی ضرورت نہیں ہے, اور خواہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور سارے بدن پر پانی پہنچانا, بس وہ جو ہے نا جیسے ہو آسانی سے, زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ صرف 3 فرائض ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ غسل میں کوئی واجب نہیں ہے. بعض باتیں سنت ہے جو انہوں نے بتائی, بعض باتیں فرائض میں. اگر کوئی آپ سے پوچھ لینا غسل میں کتنے واجبات ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کتنے ہیں, 3.5 ہے, 4.5 ہے, کچھ 5.5 ہے. تو اس ذہن میں رکھیے گا کہ غسل میں واجبات نہیں ہے, فرائض ہے بس. مسئلہ نمبر 4, غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے, اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکے, اور نہ بہت کم لے کے اچھی طرح غسل نہ کر سکے, اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے, اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے, اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے, اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے. یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہو تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھانپ لے, پھر دونوں پاؤں دھوئے. تو یعنی کوشش یہ ہو کہ بس جو ہے انسان غسل کر کے فوراً اپنا بدن ڈھانپ لے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 5, اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے, چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر, اور چاہے غسل خانے کی چھت پٹی ہو یا نہ ہو, لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے, کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے, اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے. اکثر عورتیں دوسری کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہے, یہ بڑی بری اور بغیرتی کی بات ہے. بس سطر کا اہتمام ہو جہاں تک بھی ہو سکے. مردوں کے لیے بھی چاہیے, بعض اوقات نہاتے ہیں یہ تالاب میں تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیے گا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر ہے, تو آپ دیکھیں کیسے نہاتے ہیں, یہ گھٹنوں سے اوپر یہاں تک یہ جگہ جو نظر آ رہی ہے, یہ گناہ ہے. وہ بھی گنہگار ہے, جس کی نظر پڑتی ہے وہ بھی گنہگار ہے.
یہ جو کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں انہوں نے بھی نکر پہنے نکر پہنے ہوتے ہیں. اب کبڈی جو ہے نا دیکھ رہے تو ہزاروں کی مخلوق سارے گنہگار ہو رہے ہیں. جو ایسا کر رہے وہ بھی گنہگار ہے, جو دیکھ رہے وہ بھی گنہگار ہے, گناہ ہے. اس طرح خواتین میں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کرنا اور اس طرح جو ہے نا یہ گناہ ہے. دیکھنے والے بھی گنہگار اور جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں نہیں. عورت کا بھی یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ پردہ یہ بھی کھول سکتے. مسئلہ نمبر 6, جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا, چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو. تو اگر پانی برستے میں ٹھنڈی ہونے کی غرض سے کھڑی ہو گئی یا حوض وغیرہ میں گر پڑی اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا تو غسل ہو گیا. اس طرح غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا بھی ضروری نہیں. چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے, ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے, بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعا نہ پڑھنا بہتر ہے, اس وقت کچھ نہ پڑھے. اچھا جی, فرماتے جب یہ کام آپ نے کر لیے 3 کام تو غسل انسان کا ہو جاتا ہے, چاہے غسل کرنے کا انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو, نیت ہو یا نہ ہو. مثلا کوئی انسان جنابت کی حالت میں ہے, وہ باہر نکلا, بارش ہو گئی, سارا بدن بھیگ گیا تو خود بخود اس کا غسل ہو گیا. جہاں کہیں پاؤں پھسل گیا, تالاب میں گر گیا, پاک پانی تھا, بھیگ گیا سارا غسل جسم, تو بھی اس کا غسل ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے جو اصل ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. اس طرح وضو بھی ہو جاتا ہے انسان کا, اگر وضو نہ ہو کسی جگہ پہ گر جائے, سارا بدن اس کا جو ہے نا وہ گیلا ہو جائے, وضو ہو جائے گا, لیکن چونکہ نیت نہیں تھی نا تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اگر انسان اس طرح کہیں ایسے ہو جائے کہیں گر جائے تو فوراً وہ انسان وضو کی نیت کر لے ساتھ ساتھ کہ وضو بھی میرا ہو جائے, یا غسل کی نیت کر لے تاکہ ثواب بھی انسان کو مل جائے. مسئلہ نمبر 7, اگر بدن بھر میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. اس طرح غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گئی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ غسل کا جو مسئلہ ہے نا بڑا باریک ہے, حساس ہے, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, تو اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی نا تو غسل ہوا نہیں. جب غسل نہیں ہوا تو انسان ناپاک ہے, پاک نہیں ہوا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتا, تلاوت نہیں کر سکتا, اور پاک ہاتھ نہیں لگا سکتا, نوافل نہیں پڑھ سکتا, مسجد میں نہیں جا سکتا, اگرچہ اتنی سی جگہ ایک برابر بال برابر بھی رہ گئے. اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اس طرح کوئی جو 3 چیزیں فرائض اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 8, اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں, بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس کو دھو لے, لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہانا چاہیے. اور اگر کلی کرنا بھول گئی ہو تو اب کلی کر لے, اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے. غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے, نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے نا, غسل کرنے کے بعد انسان کو یاد آئے تو بس صرف وہ جگہ دھو لے بس, اب نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ہم نے وضو میں بھی پڑھا تھا کہ وضو میں بھی ایسے ہی ہے, اگر کوئی وضو کر لے کوئی جگہ بعد میں نظر آ جائے, مثلا ایڑی جو ہے نا وہ خشک رہ گئی, وضو کرنے کے بعد یاد آئے تو اب صرف ایڑی ہے جو ہے نا جو جگہ خشک رہ گئی وہ دھو لے بس. پانی بہائیں وضو میں بھی, ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ جگہ گیلی ہو جائے, بس نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ نمبر 10, پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے, اگر نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا. مسئلہ نمبر 11, اگر سر کے بال گھندے ہوئے نہ ہو تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے. ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کے جڑ میں بھی پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا. البتہ
سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر بے کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ یہ جو عورتیں بناتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، وہ اگر بنائی ہوئی ہے نا تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی ڈال دے۔ اصل پانی جڑوں کو پہنچانا ضروری ہے، چونکہ یہ تو جڑ نہیں ہوتی نا، جڑیں تو ادھر ہی ہوتی ہے نا، تو وہ کھولے یا نہ کھولے اس پہ تو فرق پڑنا نہیں۔ تو اگر وہ بنائی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ بس جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو بس۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں، وہ نہیں بنائے ہوئے تو اس صورت میں پھر سارے بالوں کو جو ہے نا وہ گیلا کرنا پھر ضروری ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ مسئلہ نمبر 12، نتھ اور بالیوں میں اور انگوٹھی چھلوں کو خوب ہلا لے کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہو تب بھی قصد کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ البتہ انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہو کہ بے ہلائے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلانا واجب نہیں، لیکن ہلا لینا اب بھی مستحب ہے۔ ہم نے اس میں بھی مسئلہ پڑھا، انگوٹھی پہنی ہوئی یا بالیاں وغیرہ خواتین نے، تو اگر وہ ٹائٹ ہے تو ہلانا پھر ضروری ہے، اگر ٹائٹ نہ ہو تو ہلانا ضروری نہیں ہے، لیکن پانی جو ہے نا وہ پہنچنا چاہیے، جتنے بھی سوراخ ہیں وہاں پر پانی پہنچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ آٹا ہے اس طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ ناخن نہیں کاٹتے، بڑے بڑے رکھتے ہیں، گند جمع ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ہے، نیچے نہیں پانی پہنچا تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل۔ تو مرد ویسے عموماً چھوٹے رکھتے ہیں ناخن، خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ناخن رکھتی ہے، اور پھر خاص کر آٹا بھی گوندنا پڑتا ہے، دیکھو بڑے ناخن رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو ویسے بھی، اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وضو نہ ہو، غسل نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نا وہ ناخن چھوٹے رکھنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہر جمعے کو ناخن کاٹنے چاہیے، تو بڑے نہیں ہوں گے پھر۔ اگر نہ جو ہے نا اگر تھوڑی سی بھی جگہ رہ جائے، غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، ظاہر ہے جب غسل نہیں ہوا یا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے وغیرہ ذالک۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھ پاؤں پھٹ گئے، اس میں منہ روغن یا کوئی اور دوا بھر لی، اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے۔ ہاتھ کسی بھی پھٹ گئے، خاص کر جہاں پہ سردیاں ہوتی ہے اس علاقے میں نا ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر لگاتے ہیں اس طرح ویسلین وغیرہ کوئی اور چیز لگاتے ہیں، اس کے اوپر بس پانی بہا دیے کافی ہے، اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، کان اور ناف میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ خاص کر جو ہے نا وہ کانوں میں اس کا خیال جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے کہ یہاں پر پانی پہنچ جائے، ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اندر نہیں گیا تو غسل نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کر پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا، کیونکہ مطلب تو سارے منہ میں پانی پہنچ جانے سے ہے، کلی کرے یا نہ کرے۔ البتہ اگر ایسی طرح پانی پیے کہ سارے منہ بھر میں پانی نہ پہنچے تو یہ پانی کافی نہیں ہے، کلی کر لینا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ پانی پہنچ جائے تو وہ کوئی انسان کلی کر لے، یا یہ کسی نے غسل کیا کلی کرنا بھول گیا لیکن باہر آ کے اس نے پانی پی لیا، منہ بھر کے ہر جگہ پانی پہنچ گیا
تو ابھی غسل ہو گیا, دوبارہ اس کو کلی کرنے کی ضرورت نہیں. غرارے کی ضرورت نہیں ہے, غرارے کی ضرورت نہیں ہے, بس منہ پہنچانا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غرارے میں کلی میں زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. بس شریعت جتنا کہتی ہے نا اس پر عمل کرنا چاہیے بس. مسئلہ نمبر 17, اگر بالوں میں یا ہاتھوں میں پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پڑتی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں. جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال دیا تو غسل ہو گیا بس. مسئلہ نمبر 18, اگر دانتوں کے بیچ میں ڈلی کا دھر پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال ڈال. اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا, اس کا خیال رکھنا چاہیے. مسئلہ نمبر 19, ماتھے پر افشاں چننی ہے تو نہیں کیا ہے, یہ بالوں میں آٹا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو خوب چھڑا ڈالے اور افشاں 2 ڈالے. اگر گوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گا اوپر سے بہہ جائے گا تو غسل نہ ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں افشاں, اسے کہتے ہیں بالوں کو جل وغیرہ لگاتے ہیں. اچھا پارا سا ہوتا ہے, اچھا پارا سا لگاتے ہیں بالوں میں خوبصورتی. مسئلہ نمبر 20, اگر مسی کی دھڑی یعنی تہ جمنائی ہے تو اس کو چھڑا کر کلی کرے, نہیں تو غسل نہ ہوگا. مسئلہ نمبر 21, کسی کی آنکھیں دھکتی ہیں اس لیے اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہت نکلا اور ایسا سوکھ گیا کہ اس کو نہ چھڑاوے گی تو اس کے نیچے آنکھ کے کوئے پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کو چھڑا ڈالنا واجب ہے. بے اس کو چھڑائے نہ وضو درست ہے نہ غسل. یعنی اگر اس طرح گند جو ہے نا وہ جمع ہو جائے, پانی نہ پہنچے, تو چونکہ یہاں تک پانی آنکھ تک پہنچانا ضروری ہے, اگر نہیں پہنچے گا تو جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا. اس لیے دیکھیے گا یہ آپ کے سامنے غسل کے مسائل آ گئے اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ غسل کے مسائل, غسل جو ہے نا بہت حساس معاملہ ہے, اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی جو ہے نا وہ پورے جسم کو پہنچے. بعض اوقات انسان جلدی میں ایسے بس غسل پانی ڈال دیا, بھاگ گئے, جانا ہے دفتر جانا ہے کسی اور کام پہ جانا ہے, پانی پہنچا نہیں تو واجب غسل نہیں ہوگا. واجب غسل کے لیے تمام بدن میں کہ پانی ڈالنا پہنچانا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. کان کی آپ نے بات کی, کان میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا اندر میں چلا جائے پانی, تو اس میں پھر جب سر پہ ڈالتے تو قدرتی طور پہ کان بھیگ نہیں جاتا. دیکھیں نا ضروری نہیں ہے کیونکہ سائڈوں سے اگر گزرا پھر ہاتھ اگر لگا کے ساتھ پانی ڈالتے ہیں ہاتھ سے مان لیا, ہاں ہاتھ سے ہے نہیں ہے, اگر یہ جگہ بھیگ جائے پہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے گا بعض اوقات مثلاً یہ جگہ ہے اس میں جو ہے نا وہ پہنچانا پڑتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان جلدی میں اور سائڈوں سے گزرے نہ پہنچے, ہاں ایسے تو نہیں ڈالنا چاہیے ظاہر ہے, لیکن ہاں ٹھیک ہے, ہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے صدر کی بات کی ہے, ایک بندہ ہے وہ پیرالائز ہے یعنی معذور ہے, بستر پہ ہے, تو بیوی بھی اس کی صحت مند ہے, لیکن جو ہے نا ان کی آپس میں کوئی, یا اس بندے کو اب سنبھالنا ہے, اس کی جو بھی پیشاب پخانہ بھی وہ چارپائی پہ کرتا ہے, تو اس کا جو سنبھالنے کا فرض سب سے پہلا کس کا ہے؟ لیکن بیوی ہے تو بیوی کا ہے, اور ظاہر ہے کہ بیوی سے تو پردہ ہے بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو دیکھ سکتی ہے نا. اگر بیوی نہیں ہے پھر کوئی اور ہے تو پھر حتی الغسل جو ہے نا وہ یعنی صفائی تو کر سکتے ہیں, ضرورت ہے صفائی کے لیے دیکھنا جائز ہے. مرد ہی کر سکتا ہے, عورت کو اس کی نہیں نہ جاتی, نہیں بیٹی اگر ہے یا دیکھیے گا کام تو اسی کام تو مرد کو کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے مرد نہیں کرتا تو بیٹی بھی کر سکتی ہے.
بس صرف وہاں تک دیکھے ضرورت ہے. اور اگر مثلا کوئی ایسا شخص ہے غسل دینے کی ضرورت ہے, غسل اس کو نہلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو پھر جو اصل پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہاں پر کپڑا ڈال لیا جائے, باقی جسم پر جو ہے پانی, یہاں پر کپڑے کے نیچے بھی اگر پانی پہنچ جائے گا تو بھی غسل ہو جائے گا. بس پانی پہنچنا چاہیے تو کپڑا ڈال دیا جائے, اس طرح کیا جائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے, تمام کمیوں سے, تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے دین کے فہم و سمجھ نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام دین کے جو بنیادی علم ہے, یا ذا الجلال والاکرام ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں حلال کا کام, حلال اشیاء حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. حرام سے اب سب کی حفاظت فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے حقوق پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی مخلوق کے حقوق پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.